بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین کو خلوص برا سلام۔ ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت دونوں ہی سے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کی ایک حسین شہزادی سے شادی کرنا چاہی اور کسی زاہد و پرہیزگار صالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلہ کی خبر شہزادہ کی ماں کو ہوئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نیکی اور تقوی و زہد تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلہ میں با اعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، دور رہو بے وقوف عورت، جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، آخرت کا غم موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے جو جادوگروں کے سانپ بچھوؤں کو نگل گیا تھا، اسی طرح آخرت کا غم دنیا کے تمام غموں کو نگل جائے گا۔ بالآخر بادشاہ اپنی ملکہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادی کی شادی کر دی۔ طویل عرصہ تک انتظار کیا مگر اس شہزادہ سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔ بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، شہزادے کی بیوی تو بہت خوبرو، حسین اور بے مثل ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء صلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادہ پر ایک بوڑھی کالی عورت نے جادو کرا دیا ہے، جس سے یہ اپنی چاند جیسی حسین بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس بدصورت کالی کلوٹی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں جادو کی وجہ سے ایک عرصہ سے اسیر ہے۔ بادشاہ کو اس اطلاع سے بے حد غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدہ میں بہت رویا۔ ابھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک مرد غیبی نمودار ہوئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ بادشاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں بادشاہ کو دکھایا کہ ایک بال دفن تھا جس میں جادوگر کی 100 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو کچھ دم کر کے کھولا اور ادھر وہ شہزادہ صحتیاب ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ اس خبیث بوڑھی عورت کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کو وہ نظر بندی جاتی رہی، جس سے حسین بیوی خراب بری اور وہ بدصورت خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ پھر جو اس بوڑھی کو شہزادے نے جب دیکھا، اس کو نفرت و سخت کراہت محسوس ہوئی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا، اور اپنی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے چاند سے حسین چہرہ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ آہستہ آہستہ ہوش آیا اور آہستہ آہستہ اس کے حسن کا تحمل بھی ہونے لگا۔ اس واقعہ کے بعد مولانا رومی بڑے جوش و ایمان کے ساتھ فرماتے ہیں، اے لوگو، آپ کی مثال شہزادے کی ہے اور دنیا کی مثال بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ اس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے، جس سے وہ اس دنیا کی فانی رونقوں کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے اعراض کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے جس کو حضرت مجذوب نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں دراصل ویرانہ ہو ہے، صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ رنگ ریلوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا نے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت و معیت کی برکت اس جادو کو توڑ ڈالیں تو تب ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوبصورتی کا احساس ہوگا۔